أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر وہ منہ موڑیں تو یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو جہان والوں پر. ان کے بعض کی اولاد ہیں اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جبکہ عمران کی عورت نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو اولاد ہے میں نے اسے خالصاً تیری لیے نظر کر دیا تو اسے مجھ سے قبول فرما لے، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے. تو جب اس نے اسے جنا بولی میرے رب میرے تو لڑکی ہوئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس نے جو کچھ جنا ہے اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو اس کے رب نے بہت اچھی طرح قبول کیا اور اس کی نشو و نما بہت اچھی طرح کی اور اس کی کفالت زکریا نے کی. زکریا اس کے پاس جب بھی اس کے بالا خانے میں جاتا تو اس کے پاس رزق پاتا. اس نے کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے پاس سے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دیتا ہے. اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا اے میرے رب مجھے عطا فرما اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، یقیناً تو دعا سننے والا ہے. تو اسے فرشتوں نے ندا دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، یقیناً تجھے اللہ یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو فرمان الہی کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سید حصور نبی صالحین میں سے ہوگا. اس نے کہا ہے میرے رب میرے لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں
اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اس کے باوجود ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے ایک نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کرے گا اشارے کے سوا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح شام اس کی پاکی بیان کر۔ یہ سورہ آل عمران کا 4تھا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور جس کی آسان توضیحی ترجمہ پیش کیا گیا، لیکن سمجھنے سمجھانے کے لیے کچھ مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو لفظ قل پر غور کیجئے، اس کے معنی ہیں کہہ دو۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام خود نہیں بنا لیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کا لفظ لفظ محفوظ ہے، جس طرح جن الفاظ میں نازل ہوا بالکل ویسا ہی محفوظ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی دعوت عام ہے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسلام ایک دعوتی اور تبلیغی دین و مذہب ہے۔ دنیا میں تھوڑے سے ملحدوں کے علاوہ تاریخ کے ہر دور میں اور تہذیب و تمدن کی ہر سطح پر، اسی طرح ذہنی و علمی سطح کے ہر مرحلے میں تمام انسان خدا کو مانتے رہے ہیں اور خدا سے محبت کے دعویدار رہے ہیں، لیکن کوئی دعویٰ بغیر دلیل اور ثبوت کے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے خدا پرستی کے دعویداروں سے کہا جا رہا ہے اگر تمہیں خدا پرستی کا اور خدا سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، اور اس طرح کے جس طرح ہر نبی کے دور میں اس کی اتباع اور پیروی ایمان کا لازمی تقاضا اور خدا سے محبت کا ثبوت ہوتا تھا، اسی طرح آج آخری نبی اور آخری کتاب کے دور میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی اور یہ دعویٰ ایمان کا اور خدا پرستی کا ثبوت ہوگا۔ ذرا غور کیجیے، اتباع اور پیروی کے سلسلے میں یہ نہیں کہا گیا کہ عقائد میں پیروی کرو یا عبادات میں پیروی یا اخلاق میں پیروی کرو، بلکہ مطلق پیروی کا حکم اور مطالبہ سامنے رکھ دیا گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بغیر اتباع نبی کے تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور یہ اتباع زندگی کے کسی ایک گوشے، ایک پہلو یا ایک میدان میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں کرنا ہوگی۔ اگر کوئی شخص یا قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کے ثبوت میں پوری زندگی میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی بھی کرتی ہے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس کا پھل کیا ملے گا، اس سے نتائج کیا برآمد ہوں گے؟ اس سے 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے ذرا سوچو پھر اس کا کوئی بال بیکا کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جس کے گناہ معاف ہو جائیں تو ایسا شخص یقیناً اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ بخشنے والا ہے اس لیے اسے بخش دے گا، اللہ رحم کرنے والا ہے اس لیے اس پر رحمتوں کی بارش کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت ہی ہے کہ اپنے بندوں کو بخشش اور رحمتوں کا مستحق بنانے کے لیے اپنے رسول کی اتباع کی طرف متوجہ فرما رہا ہے۔ اہمیت کے پیش نظر اسلوب اور انداز اور الفاظ بدل کر ایمان کے تقاضوں کی طرف پھر متوجہ کیا گیا کہ یہ بات بھی لوگوں تک پہنچا دو، اس کا اعلان بھی کر دو، اور اس طرف بھی لوگوں کو دعوت دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگرچہ اتباع میں اطاعت سے زیادہ وسعت ہے، لیکن اطاعت کی اپنی جگہ جو اہمیت ہے اس کو اتباع کے الفاظ میں چھپا کر پیش کرنے کے ساتھ واضح طور پر اطاعت کے الفاظ میں بھی مطالبہ کرنا اور دعوت دینا ضروری سمجھا گیا۔ ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ اطاعت خدا سے الگ اور اطاعت خدا کے علاوہ اطاعت رسول کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ سنت رسول اللہ الگ ماخذ قانون ہے، مگر اطاعت رسول در حقیقت اطاعت خدا ہی ہے۔ اس لیے اطیعوا اللہ و رسول فرمایا گیا، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، جبکہ دوسری جگہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جس طرح مطلقاً اتباع کا حکم دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح اطاعت کا حکم اور مطالبہ بھی عام اور مطلق ہے، یعنی افکار و نظریات، عادات و اخلاق، سیرت و کردار، معاشرت و رہن سہن، کھانا اور خرچ کرنا، سیاست و اجتماعیت، تہذیب و تمدن، قومی اور ملکی اور بین الاقوامی معاملات، ہر ایک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کی دعوت بھی دو، کیونکہ صرف اس طرح دنیا میں امن امان، عدل و انصاف اور مساوات و برابری کا چلن ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اتباع رسول سے منہ موڑیں، جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں اور پیٹھ پھیریں، اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ کافر ہیں
اور اللہ کافروں کو ناپسند کرتا ہے، وہ ان سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اسے کفر و انکار کی روش چھوڑ کر اتباع نبی اور اطاعت خدا رسول کی روش اختیار کرنا ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا مطالبہ اور دعوت اس لیے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور تمام پچھلی انبیاء علیہ السلام کے نمائندے ہیں اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کی عملی واحد شکل یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء اور رسول کی آخری کڑی کی اتباع اور اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو انسانوں ہی میں سے منتخب فرمایا اور جہان والوں پر انہیں ترجیح دی، خصوصاً آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران۔ انہی کی اولاد میں تمام نبی ہوئے اور انہی کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اسے یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ کون نبیوں کی روش پر ہے اور کون پیغمبروں کا باغی ہے۔ پیغمبروں میں سے کسی کو خدا یا اس کا بیٹا فرض کرنے والے دراصل پیغمبرانہ تعلیم کے باغی ہیں۔ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت خدا و رسول کے مطالبے کے بعد دو واقعے اس رکوع میں اور ایک واقعہ اگلے رکوع میں بیان کیا گیا۔ ان واقعات سے بتانا مقصود ہے کہ معجزانہ انداز میں تربیت اور پرورش پانے یا معجزانہ انداز میں پیدائش کی وجہ سے کوئی انسان خواہ اللہ کا محبوب بندہ اور اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو، خدا یا خدائی صفات کا حامل نہیں بن جاتا، وہ خدا کا بندہ ہی رہتا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا ہے، دوسرا واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے، اور تیسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے، جو اگلے رکوع میں آپ لوگ سنیں گے۔ آئیے زیر درس رکوع میں بیان کیے گئے پہلے واقعے پر غور کریں۔ قرآن کہانی برائے کہانی اور قصہ برائے قصے کا قائل نہیں ہے، وہ کسی قصے کے کسی جز کو برائے عبرت و نصیحت بیان کرتا ہے، اس لیے وہ قصے کو قصے کی طرح اور کہانی کو کہانی کے انداز میں بیان نہیں کرتا، وہ تاریخی واقعات سے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سامان کرتا ہے۔ یہاں بھی ان واقعات سے یہی مقصد پیش نظر ہے کہ معجزانہ انداز کی پرورش اور معجزانہ انداز کی پیدائش سے کوئی شخص خدا نہیں بن سکتا اور نہ شریک خدا قرار پا سکتا ہے اور نہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس واقعے کو یاد کرو جبکہ خاندان عمران کی ایک خاتون نے اپنے جذبہ خدا پرستی کے تحت نظر مانی کہ میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو بھی ہے میں اسے تیری عبادت اور اطاعت اور تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، میں نے اسے خالصاً تیری رضا کے لیے نظر کر دیا ہے، تو میرے جذبات، میری نیت اور میرے ارمانوں کو خوب جانتا ہے کیونکہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب اس خاتون کے یہاں پیدائش ہوئی تو یہ دیکھ کر کہ لڑکی ہوئی ہے حسرت کے ساتھ بولی کہ میرے خدا، میرے تو لڑکی ہوئی ہے، یعنی جو خدمات لڑکے سے متوقع ہو سکتی ہیں وہ لڑکی سے متوقع نہیں ہو سکتی، اور پھر بہت سے خاندانی، سماجی اور تمدنی پابندیاں جو عورت کے لیے ہیں وہ لڑکے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اس خدا پرست خاتون نے اس کا نام مریم رکھا اور غالباً دودھ چھڑانے کے بعد اپنی نظر کے مطابق ہیکل کے منتظمین کے سپرد کر دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ اس لڑکی کی پرورش کے لیے قراندازی کے ذریعے جس بزرگ کا نام تجویز ہوا وہ ان کے کوئی عزیز ہی تھے، غالباً خالو تھے۔ بچی کی ماں سب سے زیادہ فکر مند اس بات سے ہوئی کہ شیطان اور شیطان صفت انسان کہیں میری بچی کو اپنے شکار نہ بنا لیں یا اس کی اولاد کہیں شیطان کے وسوسوں میں مبتلا ہو کر گمراہی میں نہ پھنس جائے۔ چنانچہ مامتہ بھری ماں نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا اور اللہ ہی سے پناہ مانگی اور اللہ ہی کے پناہ میں اسے دے دیا تاکہ شیطان و رجیم اور اس کے چیروں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس خاتون کی نظر پسند آئی، اس نے اسے قبول کر لیا اور بہت اچھی طرح قبول کیا اور اسے دن دونی رات چوگنی نشود و نما اور ہمہ پہلو سے اچھی اٹھایا۔ اور زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی پرورش و پرداخت، تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری قبول کی اور اسے اپنی کفالت میں لے لیا۔ مریم ہیکل یا عبادت گاہ سے متصل بلند و بالا عمارت کے کسی کمرے میں رکھی گئیں، ان کی حفاظت اور ان کی نگرانی کا بڑا اہتمام کیا گیا۔ حضرت زکریا ان کے پاس بار بار جاتے تھے، خبرگیری کرتے تھے اور نگرانی کا اہتمام رکھتے تھے، لیکن جب بھی پہنچتے بے موسم اعلیٰ درجے کے تازہ بتازہ پھل ان کے پاس موجود پاتے۔ انہیں حیرت ہوتی، مریم علیہ السلام سے پوچھ بیٹھے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ وہ برجستہ جواب دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں،
پروردگار اپنے پاس سے محض اپنی رحمت سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے تو یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اس کے بعد ایک روز نماز میں مصروف تھے کہ فرشتے نے آواز دی، زکریا اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے، تمہارے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ کے فرمان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وہ سید حضور نبی اور صالحین میں سے ہوگا۔ زکریہ علیہ السلام کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، بہرحال انسان تھے، اپنے دل کا خلجان اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ میں بڑھاپے کی جس منزل میں پہنچ گیا ہوں، میرے لڑکا کیسے ہوگا، اور میری بیوی تو بانجھ ہے ہی۔ اللہ کی طرف سے جواب حاصل ہوا کہ اس طرح تمہارے بڑھاپے اور تمہاری بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود تمہارا بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی روک نہیں لگا سکتا۔ التجا کی کوئی نشانی، فرمایا تم 3 دن تک اشارے کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کر سکو گے، البتہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا اور صبح و شام اس کی پاکی کا اعتراف اور اقرار اور اظہار کرتے رہنا۔ چنانچہ بوڑھے زکریا علیہ السلام اور ان کی بانجھ بیوی کے ہاں اولاد ہوئی اور یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ ہے مختصر توضیح رکوع کی۔ آئیے اس کے پوائنٹس میں نوٹ کریں تاکہ ان سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اللہ پر ایمان اور اس سے محبت کا ثبوت دینا کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ پہلو اتباع اور پیروی کی جائے۔ اگر اللہ کے رسول کی پیروی کرو گے تو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ خود تمہیں معاف کر دے گا کیونکہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایمان کا تقاضا اور علامت اور ثبوت یہ ہے کہ پوری زندگی کے تمام معاملات، تمام حالات اور کیفیات میں اللہ رسول کی اطاعت کی جائے اور ان کے کہنے پر چلا جائے۔ اللہ رسول کی اطاعت سے منہ موڑنا اور پیٹھ پھیرنا کفر اور انکار ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ یہ سب کے سب ایک دوسرے کی اولاد تھے اور بشر تھے۔ ان میں سے کوئی بھی خدا یا خدائی صفات اور اختیارات اور حقوق کا حامل نہیں تھا۔ جو لوگ ان کی روش اختیار کریں یا ان کی روش سے ہٹ کر چلیں تو ان کا قول و فعل اللہ سے نہیں چھپ سکتا کیونکہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خدا سے محبت اور اس پر ایمان کے تقاضا یہ ہے کہ زندگی اس کے لیے وقف کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آل اولاد کو اور اپنی دوسری متاع کو اللہ کے لیے وقف نظر کر دیا جائے، جیسا کہ خاندان عمران کی خاتون نے کیا۔ آج کی مسلمان خواتین اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کرنے، اس کے دین کی پیروی اور اطاعت و لمبرداری کے لیے نظر کرنے اور مبلغ مجاہد بنانے اور سرفروشی کے لیے نظر کرنے کی تمنا اور آرزو کیوں نہیں کرتی؟ انہیں اپنی ایمان جذبات کا جائزہ لینا چاہیے اور جو بھی نظر اللہ کو دے اور جو چیز بھی اللہ کے لیے وقف کرے تو اس کے قبول کرنے کی التجا بھی اسی سے کرے، اور اس التجا میں کسی کے وسیلے اور طفیل اور کسی کے جاہ و منصب کا واسطہ دیے بغیر صرف اس کی صفات کے سہارے التجا کرے کہ اے خدا ہماری سن لے گے تو سننے والا ہے، ہماری قربانی قبول کر لے گے تو ہمارے خلوص سے واقف ہے۔ اپنی اولاد اور مال کو اور اپنی جان اور آبرو کو، اپنے تمام سرمایہ زندگی کو شیطان اور اس کے چیلوں سے بچانے کی تمنا اور آرزو ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنی سے کوشش بھی کرنا چاہیے، مگر اپنی ہر چیز کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے کہ شیطان جیسے چھپے دشمن سے ہماری حفاظت اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خلوص سے پیش کی ہوئی نظر اور قربانی اور موقوفہ شے کو قبول فرماتا ہے اور بہت اچھے طور پر قبول فرماتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، جیسا کہ مریم علیہ السلام کو قبول کر کے اس نے اس کا ثبوت دیا۔ خلوص الہیت کے ساتھ مایوسی اور اضطرار کی حالت میں کی ہوئی دعا چونکہ دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کی دعا تھی اور صرف اللہ سے تھی۔ انہوں نے صرف لب نہیں ہلائے تھے اور نہ حلق کا زور استعمال کیا تھا اور نہ دعا کا مظاہرہ کیا تھا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے، دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دعا کی تھی اور کسی غیر اللہ کا واسطہ نہیں دیا تھا۔ آج کے مسلمان مردوں اور خواتین کو چاہیے کہ دین کی پیروی، دین کی خدمت، دین کی اشاعت، دین کے فروغ، دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کے جہاد و قتال اور سرفروشی کے لیے اللہ سے اولاد طلب کریں اور اولاد کو انہی کاموں کے لیے وقف کریں کہ اس سے بڑھ کر کوئی نذرانہ اور منت نہیں ہو سکتی۔ یہ آرزو ہر آرزو سے بلند اور یہ تمنا ہر تمنا سے اعلیٰ ہے۔ کہاں ہیں وہ خواتین اور مردان حق آگاہ جو اپنی اولاد کو دین کی لمبرداری کے لیے وقف کریں؟ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ خاندان عمران کی عورت کی نظر قبول کر لی۔
مریم علیہ السلام کو بے حساب رزق دیا اور اپنی رحمتوں سے نوازا، اور زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی جبکہ انتہائی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی۔ اللہ سے صرف مال و دولت نہیں، حلال روزی مانگنا چاہیے، اسی طرح صرف اولاد نہیں بلکہ صالح اور پاکیزہ اولاد مانگنی چاہیے۔ دعا میں ایک طرف سے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کچھ مانگو اللہ ہی سے مانگو، کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر یا دیوی دیوتا یا زندہ مردہ انسان سے نہ مانگو۔ دوسری طرف یہ خیال رکھو کہ کسی غیر اللہ کا واسطہ بھی نہ دو، بلکہ صرف اللہ کی صفات یا اپنے اعمال صالحہ کو واسطہ بناؤ کہ در حقیقت اعمال صالحہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ تیسری طرف اس کا اہتمام کرو کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذہن و دماغ سے بھی اسے یاد کرو اور دل اور روح سے بھی اسے یاد کرو، زبان و ذہن سے بھی اسے یاد کرو اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی اسے یاد کرو، اور اس بات کا ثبوت پیش کرو کہ تم اللہ سے غافل نہیں ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ صبح اور شام، رات اور دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اسے بے عیب سمجھو اور کہو، یعنی تمہارا ذکر اور تسبیح دونوں شعور و فہم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔